वेलकम टू यास्मीन्स ऑडियो नॉवेल्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नॉवेल्स को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ साथ फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की नॉवेल की जानिब, जिसका नाम है ऐन शक्ले कल्ब। इस नॉवेल को तहरीर किया है गौहर इलियास जलाली ने। नर्वस ब्रेकडाउन है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन शुक्र करें हार्ट अटैक नहीं हुआ, क्योंकि इनका दिल भी इतना सेहतमंद नहीं। ये सुनकर अहमद का अपना नर्वस ब्रेकडाउन होने लगा कि डॉक्टर की आवाज उभरी, मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, बाजार से मंगवा लीजिएगा। वैसे कोई खलिश, चुभन या फिर कोई ऐसी बात है जो इनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? डॉक्टर ने वजह बताते हुए कहा, कोशिश करें कि वो बाहर निकल आए, इसके अलावा इलाज का कोई फायदा नहीं। जी बेहतर, अहमद ने दरवाजे से बाहर आते हुए कहा, कोशिश करता हूँ कि मैं खुद इनका इलाज बन सकूं। ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं, डॉक्टर ने कहा, लेकिन अगर कभी भी और किसी वक्त मेरी जरूरत पड़े तो आप बिला तकल्लुफ मुझे बुला लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अहमद ने मशकूर नजरों से हाथ मिलाते हुए कहा। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, डॉक्टर ने कहा, ये तो मेरा फर्ज है और मोहल्लेदारी का कर्ज भी। जन्नत बीबी के लिए दोनों सूरतें ही परेशानी का बाइस बन गई थीं। एक तरफ उनके इकलौते बेटे की खुशियों का सवाल था और दूसरी तरफ उनके मरहूम शौहर की इज्जत का, और यही रोग दीमक की तरह उनको चाट रहा था। एक तरफ अहमद के दिल से ईमान की मोहब्बत को खत्म करना उनके बस में नहीं था, और दूसरी तरफ लोगों की जुबानों को लगाम देना भी उनके हाथ में नहीं था। वो खुद कुर्बानी की सूली पर लटक रही थी और किसी एक को भी कुर्बान करने का बोझ उनकी बूढ़ी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा था। इसीलिए उन्होंने फैसला वक्त पर छोड़ दिया था। उसी घर के एक कमरे के एक कोने में बैठा अहमद सोच रहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अब उसके पास भी वक्त ने मुश्किल फैसला छोड़ दिया था, माँ को बचाए या फिर मोहब्बत को अपनाए। दोनों मीमों में से एक मीम कुर्बान करना ही पड़ेगा। माँ जिससे अहमद पैदा हुआ या मोहब्बत जो उसके अंदर पैदा हुई, दोनों के बगैर वो अधूरा था। लेकिन शायद अधूरापन उसके मुकद्दर में लिख दिया गया था, मगर इंतखाब उसी को करना था जो उसने कर लिया था। कि इतने में दरवाजे पर दस्तक के साथ ही ईमान उसके कमरे में दाखिल हुई। मैं खाला जी का पता करने आई थी, लेकिन शायद वो सो रही हैं। ईमान ने अहमद के करीब आते हुए कहा, मैं अम्मी की तरफ से माफी मांगती हूँ। अहमद बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देखता रहा, जहाँ बादलों की वजह से रात कुछ ज्यादा ही तारीक लग रही थी। आप नाराज हैं मुझसे? ईमान ने डरते हुए रूहानसी लहजे में पूछा। अहमद ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। सर जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ईमान ने फिर भी सफाई देते हुए कहा। कसम से अगर मुझे मालूम होता तो मैं मर जाती, लेकिन अम्मी को आपके घर कभी ना आने देती। मुझे तो उस वक्त इल्म हुआ जब अम्मी नसरीन आपी को बता रही थी। ईमान, ये कहते हुए जब अहमद ने अपना रुख उसकी तरफ फेरा तो अहमद की आंखें सुर्ख लाल हो रही थीं, जैसे वो किसी नंगे जिस्म पर पड़ने वाले हंटर को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस वक्त इतनी जोर से आसमान पर बिजली नहीं चमकी होगी जितनी जोर से इन लफ्जों का करंट ईमान को लगा। क्या? ये कहते हुए पहली बार ईमान की जुबान लड़खड़ा गई और रंधी हुई आवाज में गिड़गिड़ाई, सर जी प्लीज ऐसा ना कहें। आप मेरी अम्मी के कहे की सजा मुझे तो ना दें, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। मैं किसी के किए की सजा तुम्हें नहीं दे रहा, अहमद ने नम आलूद लहजे में कहा, बल्कि खुद को सजा दे रहा हूँ। लेकिन क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ईमान ने रोते हुए कहा। मैं कब ऐसा करना चाहता था ईमान? अहमद की आंखों में आए आंसू छलकने को तैयार थे, लेकिन वक्त ने कुर्बानी मांग ली है, इसीलिए आप मुझे कुर्बान कर रहे हैं, ईमान ने बदस्तूर रोते हुए कहा।
لیکن میں نے تو آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. تم سے قربانی نہیں مانگی گئی کیونکہ تمہارے پاس بہت کچھ تھا قربان کرنے کو. یہ کہتے ہوئے احمد کے آنسو آنکھوں کی دہلیز پار کرنے لگے. جبکہ مجھ سے مانگی گئی ہے اور میرے پاس تم دونوں کے علاوہ کچھ نہیں قربان کرنے کو، لیکن بدقسمتی سے میں صرف ایک کو زندہ رکھ سکتا تھا. اس کے بعد دونوں کے درمیان صرف بادلوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی کہ احمد نے باقاعدہ روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دینا ایمان. میری محبت کی موت ہی میری ماں کی زندگی ہے، لیکن میں اپنی محبت کو مرنے نہیں دوں گی. ایمان نے احمد کا فیصلہ ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی معاف کر دیجیے گا سر جی، میں ایسا نہیں کر سکتی. ایمان کی بات سن کر احمد نے بے یقینی کی کیفیت میں آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھایا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ایمان اپنے فیصلے سے نہیں ہٹے گی. اسی لیے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ایمان تمہیں میری قسم، تم وسیم سے شادی کر لو ورنہ میری ماں اور تمہاری محبت دونوں ہی مر جائیں گے. سر جی مرنا تو طے ہے. ایمان نے احمد کے جوڑے ہوئے ہاتھوں پر اپنے خوبصورت ہاتھ رکھے اور روتے ہوئے کہا، اگر محبت مجھے نہ ملی تو مر میں بھی جاؤں گی. آپ کی محبت کے یقین پر میں نے سب گھر والوں کی مخالفت مول لے لی ہے اور اب آپ ہی مجھے بیچ بھنور میں اکیلا چھوڑ کر. سر جی پلیز ایسا نہ کریں، میں آپ کی منت کرتی ہوں اپنا فیصلہ واپس لے لیں. پلیز سر جی میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں. یہ کہتے ہوئے ایمان پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے. احمد اپنے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ ایمان کو دوسری بار کاندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، فیصلہ تو ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. اور ضبط نہ کرتے ہوئے اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیتا ہے. ایمان تھوڑی دیر یوں ہی کھڑی نظر کو دھندلا دینے والے آنسوؤں کے درمیان احمد کو دیکھتی رہی اور پھر آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک ہے سر جی، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے. وہ کیا؟ احمد نے گھبراتے ہوئے پوچھا. آپ کو میرے نکاح نامے پر اپنے ہاتھوں سے دستخط کرنے ہوں گے. ایمان نے چھیڑ دینے والا تیر چلایا جس کی تکلیف سے احمد بلبلا اٹھے. یہ نہیں ہو سکتا. احمد نے ایک دم اپنا رخ ایمان کی طرف کرتے ہوئے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا. سر جی آپ جن پیپرز پر دستخط کرتے ہیں وہی پیپرز پاس ہونے کی ضمانت سمجھے جاتے ہیں. ایمان نے احمد کی عادت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اور محبت کے امتحان کا واحد پیپر آپ کے دستخط کے بغیر میں کبھی قبول نہیں کروں گی. محبت کے اظہار سے شروع ہونے والا آج کا دن اس وقت محبت والوں سے باری باری قربانی کا کھیل کھیل رہا تھا، اور اگر ایسا نہ کروں تو؟ احمد نے تھکے تھکے لہجے میں پوچھا. احمد کی بات سن کر ایمان نے زہریلی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا، پھر میں بھی آپ کا حکم ماننے کی پابند نہیں. یہ کہتے ہوئے ایمان آنسوؤں کے موتی زمین پر گراتے ہوئے باہر کو دوڑ پڑتی ہے اور احمد محبت کے کھیل میں زخمی کھلاڑی کی طرح دل سے رستے خون کو آنسوؤں سے دھونے لگتا ہے. کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ ناصر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھی نسرین سے پوچھا. تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایمان نے شادی کے لیے اپنی رضامندی دے دی ہے. نسرین نے ناصر سے پریشانی بانٹتے ہوئے کہا. کیا؟ ناصر نے پریشان کم حیران زیادہ ہوتے ہوئے کہا. خبر تو اچھی ہے. وہ کیسے؟ یہ تو پتہ نہیں کیسے، البتہ اس نے ایک شرط رکھی ہے. نسرین نے بدستور پریشانی میں کہا. شرط؟ ناصر نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا. کیسی شرط؟ یہی کہ اگر احمد بھائی نے اس کے نکاح نامے پر دستخط نہ کیے تو وہ انکار کر دے گی. نسرین نے شرط بتاتے ہوئے کہا. ناصر یہ سنتے ہی کرسی پر تقریباً گرتے ہوئے بولا، اب یہ کیسے ممکن ہے؟ اور تمہیں کس نے بتایا یہ سب کچھ؟ امی کا فون آیا تھا. نسرین نے کہا. انہوں نے ہی سب کچھ بتایا ہے، اسی لیے میں بھی پریشان ہوں. یہ محبت بھی عجیب تقاضے کرتی ہے اور عجیب تماشے بناتی ہے. ناصر نے بے بسی کے ساتھ کہا. پہلے ایمان اور احمد بھائی ایک ہونے کے لیے زمانے سے ٹکر لینے کو تیار تھے اور اب ایسے لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کو قربان کرنے پر آمادہ. یہ تو خدا ہی جانے. نسرین نے کہا. لیکن یہ شرط کہیں ان کی محبت کا راز سارے زمانے پر فاش نہ کرتے. خالو کو کیا خبر دی ہے تم لوگوں نے؟ ناصر نے گھبراتے ہوئے پوچھا. امی آج کریں گی بات ابو سے، اسی لیے مجھے بھی بلایا ہے. نسرین نے کہا. ایک دن چھوڑ کر بارات ہے، اور اگر ابو نے غصے میں آ کر کچھ ایسا ویسا کر دیا، بس یہی سوچ کر میرا دل ڈوبنے لگتا ہے. تم فکر نہ کرو. ناصر نے نسرین کو تسلی دیتے ہوئے کہا. میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ، اور جب تک ایمان کی شادی نہیں ہو جاتی ہم وہی رہیں گے. میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر امی کے ہاں چلیں گے. یہ کہتے ہوئے نسرین کچن کی طرف چل پڑتی ہے.
اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم لوگ مجھے اب بتا رہے ہو؟ نصیر احمد نے غصہ نکالتے ہوئے کہا۔ ابو، ان سب باتوں کا علم ہمیں بھی کچھ دن پہلے ہی ہوا، نسرین نے اعتراف کرتے ہوئے دبی آواز میں ڈرتے ہوئے کہا۔ تو اس سے پہلے کیا تم سب سو رہے تھے؟ نصیر احمد نے گرجتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے ایمان؟ بلاؤ اسے۔ خالو، معافی چاہتا ہوں مگر یہ وقت بڑا نازک ہے، ناصر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ کا غصہ یا غصے میں اٹھایا ہوا کوئی بھی قدم اس کو کوئی اور قدم اٹھانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ وسیم سے شادی کے علاوہ اگر اس نے کوئی قدم اٹھانے کا سوچا بھی تو میں اس کی جان لے لوں گا، نصیر احمد نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ سارا خاندان اکٹھا ہو چکا ہے، پرسوں بارات آ رہی ہے اور یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، ناصر نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ خالو ذرا سوچیں، اگر اس نے سارے خاندان کے سامنے شادی سے انکار کر دیا تو آپ کس کس کو جواب دیں گے اور کس کس کی زبانیں روکیں گے؟ ناصر کی بات سن کر نصیر احمد خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ان کے اندر کا مہر فیصلہ سناتا ہے۔ آج کے بعد ایمان کا شادی تک کمرے سے نکلنا بند، لیکن میں اس کو بھی اپنی دہلیز پر قدم رکھنے نہیں دوں گا۔ ایمان کو اپنی شرط واپس لینی ہوگی۔ ابو، وہ شرط واپس نہیں لے گی، نسرین نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تو پھر ڈولی کی جگہ اس کا جنازہ اٹھے گا اس گھر سے۔ نصیر احمد ایک بار پھر غصے میں آ جاتے ہیں۔ خالو، میں آپ کی حالت کا اندازہ کر سکتا ہوں مگر اس وقت کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، ناصر نے ایک بار پھر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر ہم نے ایمان پر زور زبردستی استعمال کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے احمد بھی اپنا فیصلہ واپس لے لے۔ وہ کل کا چھوکرا اگر اس نے مہر نصیر احمد کا سامنا کرنے کی کوشش کی تو اگلا سانس نہیں لے سکے گا، نصیر احمد نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ خالو، بارات آپ کے سر پر کھڑی ہے، بیٹی آپ کی مشکل سے راضی ہوئی ہے، سارا خاندان اکٹھا ہو گیا ہے اور آپ اپنی عزت بچانے کے بجائے خون خرابے کی بات کر رہے ہیں۔ ناصر بھی آخر ضبط نہ رکھ سکا اور پھوٹ پڑا۔ اس وقت آپ کو بات بھی سرگوشی میں کرنی چاہیے جبکہ آپ بات بات پر آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو، میں ایمان کی ضد کے آگے ہار مان لوں؟ نصیر احمد نے قدرے نرم لہجے میں کہا، اور بغیرتوں کی طرح خاموش تماشائی بن کر یہ سب کچھ ہوتے دیکھتا رہوں؟ بات ضد اور بغیرتی کی نہیں، ناصر نے اب معمول والے رویے میں کہا۔ بات وقت کی ہے، جو اول تو بہت کم ہے اور جو ہے بھی وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ آپ آرام اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو آپ کو میری باتوں اور وقت کی ستم ظریفی کا اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت آپ کچھ بھی سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں، صبح بات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے ناصر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اور نسرین شہناز بیگم کو اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ناصر کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ دو دن احمد گھر میں بند جنت بی بی کی خدمت کرتا رہا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے اور یہ انہی انسانوں میں سے تھے جن کی زندگیاں ایک دوسرے کو دیکھنے پر چل رہی تھیں۔ جنت بی بی یہ سوچ کر خود کو کوستی رہتی کہ میری وجہ سے ہی میرے بیٹے نے اتنی بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ان کا بیٹا ایمان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ وہ موت مانگ رہی تھی مگر موت آ نہیں رہی تھی اور ان کا بیٹا ان کو دیکھ بھال میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا کہ لاپرواہی موت کا بہانہ بن سکتی، لیکن دوائیں ہو یا پھر دعائیں اسی وقت اپنا اثر دکھاتی ہیں جب مریض میں جینے کی امنگ ہو۔ جبکہ احمد اپنی جگہ پر سوچ کر خود کو الزام دے رہا تھا کہ اسی کی وجہ سے آج اس کی ماں مریضہ بنی، چارپائی پر لیٹے کڑوی کڑوی گولیاں حلق سے نیچے اتار رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا اور طرز بھی۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار دل و دماغ کی جنگ لڑ رہا تھا، نہ زندوں میں اور نہ مردوں میں۔ ماں کے لیے تو وہ جی رہا تھا مگر ایمان سے دوری اس کا جینے سے جی اٹھا رہی تھی۔ اتنے میں ناصر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک ہی محلے کے ایک گھر میں ماتم کدا بچھانے کے لیے وقت نے اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی اور اس گھر کے سامنے والے گھر میں مہندی والی رسم سے باقاعدہ شادی کی تقریبات کا آغاز ہونے والا تھا۔
उसी घर के एक कमरे में डरी सहमी और परेशान फायजा पूछ रही थी, ईमान तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अब्बू तुम्हारी शादी की शर्त मान जाएंगे? नहीं। ईमान ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, नहीं, मैं गलत था। दूसरे कमरे में मौजूद नसीर अहमद शहनाज बेगम से कह रहे थे, नासिर ठीक कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं और जो है वो भी हमारे हाथ में नहीं। तो फिर आपने क्या सोचा? शहनाज बेगम ने घबराते हुए कहा, सोचना क्या है, फैसला तो हो चुका। अहमद ने अपने घर के छोटे से लॉन में बैठे हुए नासिर को कहा, मैं ममता की मोहब्बत को ईमान की मोहब्बत की भेंट नहीं चढ़ा सकता। मैं समझ सकता हूँ, फैसला करना भी इतना आसान नहीं। नासिर ने हमदर्दी से कहा, लेकिन ईमान की लगाई हुई शर्त पूरी करना भी पुलिस रात पार करने से कम मुश्किल नहीं। मैंने ये शर्त रखी ही इसी वजह से है, ईमान ने फायजा से राजदाराना लहजे में कहा, जिसके पूरा न होने का मुझे इतना यकीन है जितना अपनी मोहब्बत पर। ये तुम कैसे कह सकती हो? फायजा ने सवालिया अंदाज में कहा, ये तुम कल खुद देख लेना। ईमान ने यकीन के साथ कहा, कल नहीं, आज ही निकाह होगा। नसीर अहमद ने फैसला सुनाते हुए कहा, अगर तमाशा बनना है तो चंद लोगों में बने। भाई साहब से आप क्या कहेंगे? शहनाज बेगम ने पूछा, क्या सब कुछ सच सच बता देंगे? पागल हो क्या? नसीर अहमद ने मातम करते हुए कहा, जो अपने पेट से खुद ही कपड़ा उठाऊं तो फिर क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा। अहमद ने मुर्दा लहजे में कहा, ऐसी बात ना करें अहमद भाई। नासिर ने अब दिल बर्दाश्ता होते हुए कहा, कसम से अगर मुझे आपने पहले बता दिया होता तो आज ये वक्त ना देखना पड़ता। सारी बात ही वक्त की है। अहमद ने बड़े दुख के साथ कहा, देखना तो मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन वक्त ने अगर तुम्हें धोखा दे दिया तो। फायजा ने ईमान के यकीन को मुतजलजल करने की गर्ज से कहा, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए जैसा तुम सोच रही हो। तो फिर ऐसा ना हो फायजा। ईमान ने एकदम से घबराते हुए कहा, मैंने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया है इस लड़की ने सब कुछ। शहनाज बेगम ने कहा, रिश्ते नाते एतबार मोहब्बत दुआ करो इज्जत बच जाए। नसीर अहमद ने कहा, आज समझो तो इज्जत बचाने के लिए जुआ खेलने लगा हूँ। जुआ? शहनाज बेगम ने हैरानगी से पूछा, जुआ क्या खेलूं नासिर भाई, जबकि एक तरफ से मेरी हार तय है। अहमद ने थके लहजे में कहा, मैं उसे इस तरह जीत कर भी जीत नहीं सकूंगा। तो क्या इसीलिए हारने का फैसला किया है? नासिर ने गमजदा लहजे में पूछा। ईमान की मोहब्बत जीत हार से बहुत आगे पहुंच चुकी है। अहमद ने कहा, हार तो मेरी होगी, मोहब्बत की नहीं। बस दुआ करें अल्लाह मुझे ये हार कबूल करने की हिम्मत दे। बात हिम्मत की नहीं, बात यकीन की है। ईमान ने कहा, जब आपका मोहब्बत पर यकीन कामिल हो जाए तो दिल से डर खत्म हो जाता है, लेकिन यकीन टूटने का खौफ तो रहता है। फायजा मुसलसल किसी अनहोनी के खौफ से कह रही थी। खौफ? ईमान ने उस लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, खौफ तो रहता है मगर खो देने का। यही खौफ सरजी को भी तो होगा। फायजा ने हकीकत का नकाब उठाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे हवाले से नहीं मगर अपनी माँ के हवाले से। हाँ शायद। ईमान ने कहा, लेकिन मेरा और मेरी मोहब्बत का भी तो कुछ हक है ना? हक? नसीर अहमद ने गुस्से से कहा, शादी के बाद ईमान का ना इस घर से कोई ताल्लुक होगा ना हम पर कोई हक। ऐसा ना कहें, आखिर गलती भी तो इंसान से होती है। शहनाज बेगम ने कहा, देखना आप शादी के बाद वो बिल्कुल बदल जाएगी, आप उसको हक से महरूम ना करें। गलती और जहालत में बड़ा फर्क होता है शहनाज बेगम। नसीर अहमद ने कहा, अगर औलाद ही को माँ बाप की इज्जत का एहसास ना हो तो फिर वालिदैन के लिए ऐसी औलाद क्या और उनका हक क्या है मेरा, ये मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ। अहमद ने टूटते हुए कहा, लेकिन नासिर भाई मैं क्या करता? हक ने मुझे सिर्फ एक हक बचाने का हक दिया है। क्या पता अहमद भाई आप एक हक बचाएं तो दूसरा हक खुद ब खुद बचा लिया जाए आपके लिए। नासिर ने अहमद की हालत के पेश नजर दिलासा देते हुए कहा, मेरा तो रोम रोम इस उम्मीद के सहारे हरदम दुआ करता रहता है। अहमद ने नम आंखों के साथ आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जहां रात की तारीकी गहरी होती जा रही थी, कि काश उसको मेरी हालत पर रहम आ जाए और वो मुझे इस दर्दनाक अजाब से निकाल ले। नासिर के जाने के बाद अहमद ने उठकर जन्नत बीबी के लिए दलिया बनाया और उसके बाद उनको दवा पिलाकर
خود بنا کچھ کھائے پیے اوپر چلا گیا جہاں سے وہ چپ چاپ کھڑا مہندی کی رسم دیکھ سکے۔ جنت بی بی نے بھی اسے روکا نہیں اور نہ ہی دوبارہ آواز دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس بیٹے کے دل پر کیا گزر رہی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا دل بھی ڈوبنے لگا۔ نسرین، تم دھیان رکھنا کہ ایمان کو آخری وقت تک خبر نہ ہونے پائے۔ شہناز بیگم نے نسرین کو کونے میں لے جاتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ کس بات کی؟ نسرین نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہی کہ تمہارے ماں باپ سولی پر لٹکنے والے ہیں، شہناز بیگم نے غصے سے کہا۔ پوچھتی ہو کس بات کی؟ اس کا نکاح آج ہو رہا ہے، کل نہیں۔ یہ تو مجھے معلوم ہے، اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ نسرین نے بھی اکتائے ہوئے کہا۔ تو پھر جلے پر نمک چھڑک رہی تھی؟ شہناز بیگم نے بدستور غصیلے لہجے میں ڈانٹا۔ اچھا آپ غصہ نہ کریں، نسرین نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جائیں، آپ مہمانوں کو دیکھیں، میں ایمان کے پاس جاتی ہوں، اور وہاں جا کر فائزہ کو باہر بھیج دو کہ میری مدد کرے، شہناز بیگم نے نسرین سے کہا۔ جی بہتر۔ یہ کہتے ہوئے نسرین ایمان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو شہناز بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے آواز دی، جس سے ان کی وحشت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ ایسا کرو، اسے وہیں رہنے دو۔ کیوں؟ نسرین نے پوچھا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کچھ ایسا ویسا دیکھے، شہناز بیگم نے کہا، اور جا کر ایمان کو مطلع کر دے۔ نسرین نے بھی ناصر کی طرح کچھ کہنے کے بجائے خاموشی میں ہی بہتری سمجھی اور چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ وقت کے آگے ہر کوشش اور ہر تدبیر الٹ پڑ چکی تھی، اور محبت کی بساط فقط دو چالوں کے فیصلہ کن مراحل میں تھی، جبکہ دونوں میں ہی اس کی ہار واضح تھی۔ محبت ایک بار پھر وقت کے ہاتھوں چیک میٹ ہو رہا تھا، اور اب کنگ کی حیثیت ایک پیادے سے زیادہ نہیں تھی، جس کا مقصد صرف قربان ہونا رہ گیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا کیے احمد کھڑکی کے پاس کھڑا اپنے خیالوں میں اس قدر غرق تھا کہ اسے ایمان کے گھر میں آتے جاتے لوگ اور گھر سے بلند ہوتا شور بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ دل میں لگی آگ کو ہوا دیتا تو آنسوؤں کی برسات اس جلتی آگ کو سرد کرنے کی ناکام کوشش میں برس پڑتی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ان حسین لمحوں میں کھو جانے کی آرزو کی جو اس نے ایمان کے ساتھ یا پھر اسے حاصل کرنے کی جستجو میں گزارے تھے، کیونکہ اب یادیں ہی اس کا سرمایہ تھی کہ اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھتے ہوئے نم اور دبے لہجے میں کہا، احمد بھائی، وقت آ گیا ہے، چلیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی احمد کا دل ایک کمسن اور بے قصور پھانسی کے مجرم کی طرح چیخنے چلانے لگتا ہے، جس کو پھانسی گھاٹ تک لے جانے کے لیے دونوں ہاتھوں سے پکڑا جاتا ہو۔ ناصر بھائی، اس پیغام کے بجائے آپ میری موت کا ہی حکم لے آتے۔ یہ کہتے ہوئے احمد کی بے بسی اور بے چارگی اس کے لہجے میں یوں عیا ہونے لگی تو ناصر نے احمد کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہا، احمد بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دیں احمد بھائی، میں آپ کی محبت کی گہرائی کا صحیح اندازہ نہیں کر سکا، بس دعا کریں ناصر بھائی، میں اس محبت کے دریا سے کبھی ابھر نہ پاؤں۔ احمد نے ناصر کو خود سے جدا اور آنسوؤں کو چھلکنے سے روکتے ہوئے التجا کی، ورنہ میں خشک لکڑی کی طرح پلک جھپکتے ہی آگ پکڑ لوں گا۔ نہیں احمد، میں اب آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ پہلی بار ناصر نے یوں احمد کو مخاطب کرتے ہوئے جذباتی اور جوشیلے انداز میں کہا، چاہے پورا خاندان میرے خلاف ہو جائے، میں آپ کی محبت کو نہ ہارنے دوں گا اور نہ ایمان کے یقین کو ٹوٹنے دوں گا۔ میں سب کے سامنے آپ کی سچی محبت اور جذبے کا علم بردار بنوں گا اور اس وقت تک سینہ تانے کھڑا رہوں گا جب تک میرے اندر خون کا ایک قطرہ بھی گردش کر رہا ہے۔ نہیں ناصر بھائی، اب نہیں، احمد نے کہا۔ پہلے آپ کہتے تھے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں بہت دیر ہو گئی ہے۔ پہلے آپ نے کہا تھا کہ محبت میں دیر سویر نہیں ہوتی، ناصر نے اسی جذبے سے کہا، لیکن اب میں کہتا ہوں محبت میں دیر سویر نہیں ہوتی۔ یہ سن کر احمد کا دل چنگاری کی چمک جتنا ابھی خوش ہی ہوا تھا کہ پھر عقل کی تیز چلتی ہوا نے اسے بجھا دیا۔ ناصر بھائی، میں آپ کے جذبے اور خلوص کی قدر کرتا ہوں، مگر فیصلہ تو ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہوئے احمد خود ہی پھانسی گھاٹ کی جانب قدم بڑھا دیتا ہے اور ناصر خود زندہ لاش کی مانند ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔
مزید پارٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔